بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہم ایٹا کا اسلامیات کا ایک پیپر حل کر رہے تھے جو ابھی 2022 میں 13 مارچ کو ہوا ہے۔ اس کے ہم نے پارٹ 1 میں 33 سوالات کمپلیٹ کر لیے تھے باقاعدہ وضاحت کے ساتھ۔ تو سوال نمبر 34 سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ سوال نمبر 34 سے ورقہ بن نوفل عالم تھے۔ ورقہ بن نوفل تورات اور انجیل کے عالم تھے۔ ورقہ بن نوفل جو تھے یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہلیہ تھی، ام المؤمنین ہیں، سب سے بڑی، سب سے پہلی۔ تو ان کے چچا زاد بھائی تھے، حضرت خدیجہ کے چچا زاد بھائی تھے۔ مکہ مکرمہ میں یہ جاہلیت کے زمانے میں بھی یہیں پہ تھے اور دین کے بڑے ان کو عالم مانا جاتا تھا اپنے وقت میں بھی، یعنی کہ زمانہ جاہلیت میں بھی ان کو بڑا عالم مانا جاتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی تو وہ کافی گھبرا گئے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ان کو لے کر ورقہ بن نوفل جو ان کے چچا زاد ہیں ان کے پاس گئی، تو سارا واقعہ بتایا۔ تو پھر انہوں نے بتایا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت عطا کی گئی ہے، یہ عالم تھے تورات اور انجیل کے، تو ان کو یہ بات واضح ہو گئی تھی، تو انہوں نے بتا دیا تھا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ نیکسٹ سوال دیکھ لیتے ہیں کہ سوال نمبر 35 سے Exhibition Ideas 2000 was organized in Karachi from November 14th to 17th 2000 for economics آپشن بی اس کا درست جواب آئے گا۔ اور یہ جو ایگزیبیشن تھا یہ پریزیڈنٹ جب مشرف صاحب تھے تو ان کے دور میں یہ ہوا تھا، 14 سے 17 تک سن 2000 میں۔ تو یہ اکنامکلی ایک ایگزیبیشن تھا جو کہ پریزیڈنٹ جب ہمارے مشرف صاحب تھے تو ان کے دور میں ہوا تھا، سن 2000 میں یہ تقریب جو کہ منعقد کی گئی تھی کراچی میں۔ سوال نمبر 36 سے اے وار بٹوین سٹیزن آف دا سیم کنٹری از کالڈ، کہ ایک ہی ملک کے لوگوں کے درمیان اگر جنگ ہو تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو سول وار کہا جاتا ہے۔ سول وار کے خانہ جنگی جس کو عام طور پر بولا جاتا ہے کہ ایک ہی ملک کے لوگوں کے درمیان ہوتی ہے جو جنگ، اس کو سول وار کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 37 سے ہی سیڈ واٹ اے بیوٹیفل سینری اٹ از، تو یہاں پر کیا پوچھا گیا کہ چوز دا کریکٹ انڈائریکٹ سے بھی، تو یہ ڈائریکٹ ہے تو انڈائریکٹ یہاں پر ہم نے اس کے ساتھ میچ کرنا ہے، کون سا ہوگا؟ تو آپشن ڈی دیکھ لیں کہ ہی سیڈ دیٹ واٹ اے بیوٹیفل سینری اٹ واز، تو اس کا آپشن ڈی درست جواب آ جائے گا۔ سوال نمبر 38 دیکھ لیں اے ورب دیٹ ہیز این آبجیکٹ از کالڈ، کہ ایسا ورب، ایسا فعل جس کا کوئی آبجیکٹ بھی ہو، جس کا کوئی مفعول بھی ہو، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو اس کو ٹرانزیٹیو ورب کہتے ہیں۔ ٹرانزیٹیو ورب کہ ایسا ورب کہ جس کے لیے آبجیکٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے برعکس جو دوسرا ہوتا ہے کہ انٹرانزیٹیو ورب کہ جس کو آبجیکٹ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہو گیا کہ ٹرانزیٹیو ورب وہ ہوگا جس کا آبجیکٹ ہو، کوئی نہ کوئی جس کا آبجیکٹ بھی ہوتا ہے، اس کو ٹرانزیٹیو ورب کہتے ہیں۔ سوال نمبر 39 آ گیا، یہ جو ٹرانزیٹیو اور انٹرانزیٹیو، یہ اردو میں جو فعل متعدی اور فعل لازم ہوتا ہے تو یہ وہی چیز ہے، فعل لازم اور فعل متعدی۔ سوال نمبر 39 ہے طائف کے سرداروں کو دعوت اسلام دیتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کون تھے؟ تو طائف میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ سوال نمبر 40 ہے معراج کی رات چوتھے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون انتظار کر رہے تھے؟ کہ معراج کی رات چوتھے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کس سے ہوئی تھی؟ تو چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تو یہاں مختصراً آپ کو بتا دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معراج ہوئی، معراج کی رات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو پہلے آسمان پر آپ کی سب سے پہلے جو ملاقات ہوئی حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، اور اسی طرح جو دوسرا آسمان پہ حضرت یحییٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے ملاقات ہوئی، اور اسی طرح تیسرے آسمان پہ حضرت یوسف علیہ السلام، پھر چوتھے پہ حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں پہ حضرت ہارون علیہ السلام، اور چھٹے آسمان پر
حضرت چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام میرے خیال سے ہے، اور اسی طرح ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی۔ تو یہ ساتوں آسمان کی جو ترتیب ہے ملاقات کی، آپ کو میں نے بتا دی، تاکہ اس کے علاوہ کوئی آپ کس طرح کا کوشچن آئے تو اس کے لیے بھی آپ کو پریپیئر ہو جائے پہلے سے۔ سوال نمبر 41 ہے، دھنک کا دوسرا نام ہے، دھنک کا دوسرا نام ہے۔ دھنک یہ قوس قزح، جس کو اوپر آسمان میں جو ایک لائن سی بنی ہوتی ہے، وہ مختلف کلرز کی ایک لائن سی بنی ہوتی ہے، قوس قزح کہتے ہیں۔ آپشن ڈی دیکھ لیں، دھنک قوس قزح۔ سوال نمبر 42 ہے، ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے، رویا جائے، اس کو ڈیش کہتے ہیں؟ تو اس کو مناجات کہتے ہیں۔ مناجات کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا، اللہ تعالیٰ سے رو کر دعا مانگنا، تو اس کو مناجات کہتے ہیں۔ سوال نمبر 43 ہے، غزوہ احزاب میں مدینہ کے اندر کس قبیلے نے مسلمانوں سے غداری کی؟ تو یہ جو بنو قریظہ تھے، انہوں نے غداری کی تھی۔ بنو قریظہ نے غزوہ احزاب میں مسلمانوں سے غداری کی تھی، تو اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ بھی کیا تھا، اور ان کے ساتھ پھر محاصرہ کیا، اور پھر یہ اندر پھنس گئے۔ کچھ تو شروع میں انہوں نے تیر اندازی کی، مقابلہ کرنے کی کوشش کی تھی بنو قریظہ نے، لیکن پھر کیا ہوا کہ یہ کچھ نہ کر سکے، کافی انہوں نے آپس میں معاملہ حل کرنے کی کوشش کی، لیکن آخر میں پھر میرے خیال سے حضرت سعد بن عبادہ تھے یا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، کہ جن کو کہا گیا کہ یہ ہمارے حاکم ہوں گے، اپنا حاکم انہوں نے مقرر کیا کہ یہ ہمارے درمیان فیصلہ کریں گے۔ تو پھر بالکل آخر میں ان کا جو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کو حاکم بنایا، کیونکہ غزوہ جو احزاب تھا تو اس میں ان کو کچھ تیر وغیرہ لگ گئے تھے، یہ زخمی ہو گئے تھے، تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے حاکم ہیں، تو یہ ہی ہمارے درمیان فیصلہ کریں گے۔ سوال نمبر 44 آ جائے گا، غزوہ تبوک کا دوسرا نام کیا ہے؟ تو غزوہ تبوک کا دوسرا نام غزوہ عسرت ہے، تنگی کا غزوہ۔ غزوہ تبوک جس میں مال و قلت کی بڑی کمی تھی، یہ میرے حال سے 9 ہجری میں ہوا تھا، تو اس میں مال و زر بالکل نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا تھا کہ مجاہدین کے لیے، مسلمانوں کے لیے مدد کی جائے جنگ کے لیے، تو پھر لوگوں نے اپنا ساز و سامان دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اتنا زیادہ چندہ دیا کہ ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ تو اس سے راضی ہو جا، میں اس سے راضی ہوں۔ اور اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے گھر کا سارا جو کچھ ان کے پاس معلومات تھا اپنی خدمت اقدس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کر دیا تھا۔ تو غزوہ عسرت غزوہ تبوک کا دوسرا نام ہے کہ تنگی کا غزوہ، یہ کا 7 سالی کا دور تھا۔ سوال نمبر 45 ہے، طارق بن زیاد کا تعلق افریقہ کی کون سے نسل سے؟ طارق بن زیاد کا تعلق افریقہ کی بربر نسل سے تھا، افریقہ کی بربر نسل سے ان کا تعلق تھا۔ سوال نمبر 46 ہے، طارق بن زیاد کس علاقے کے حاکم تھے؟ تو یہ طنجہ کے حاکم تھے۔ یہ میرے خیال سے اس کے اکثر جو سوالات ہیں، ہماری جو اسلامک سٹڈیز ہم نے آپ کے ساتھ کوسچن شیئر کیے تھے، تو اس میں کافی سارے جو ٹاپک ہیں یہ گزرے ہیں، تو یہ طنجہ کے حاکم تھے۔ سوال نمبر 47 ہے، کشف المحجوب کس کی تصنیف ہے؟ تو کشف المحجوب یہ حضرت علی بن عثمان حجویری، یہ دادا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے۔ کشف المحجوب یہ حضرت علی بن عثمان حجویری، ان کا پورا نام یہاں پہ لکھے، مختصراً ان کو دادا علی حجویری کہا جاتا ہے۔ تو اور لاہور میں ان کا جو مزار اقدس بھی ہے کہ داتا صاحب کی نگری بھی کہا جاتا ہے، لاہور میں ان کا مزار بھی ہے، تو داتا گنج بخش بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ تو ان کی یہ تصنیف ہے کشف المحجوب۔ سوال نمبر 48 سے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کب جام شہادت نوش کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 21 رمضان المبارک سن 40 ہجری کو شہید ہوئے۔ 21 رمضان المبارک سن 40 ہجری کو یہ شہید ہوئے تھے، اور یہ خلیفہ ہمارے جو تھے چوتھے خلیفہ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ داماد بھی ہیں، صحابی رسول ہیں، داماد ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور چوتھے ہمارے خلیفہ ہیں۔ اور پھر بڑی سب سے بات یہ کہ 21 رمضان المبارک کو یہ شہید بھی ہوئے ہیں، شہادت ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ سوال نمبر 49 ہے کہ عقیدہ کا لغوی معنی ہے؟ عقیدہ کا لغوی معنی، عقیدہ کا ایک طرح سے لغوی معنی دیکھا جائے تو گرہ لگانا آتا ہے،
گرہ لگانا عقد سے گرہ سے ہے، ٹھیک ہے، عقیدہ لفظ عقد سے گرہ سے ہے تو گرہ لگانا اس کا معنی آتا ہے۔ اور اسی طرح جو ہماری بکس بھی ہے، میرے خیال سے 8ویں یا 7ویں کی بک میں بھی گزرے، عقیدہ سے کیا مراد ہے؟ عقیدہ سے مراد پختہ نظریہ اور یقین بھی ہے، پختہ نظریہ اور یقین بھی ہے۔ اور عقیدہ کا لغوی معنی دیکھا جائے، لفظی معنی تو گرہ لگانا بھی آتا ہے، اور اسی طرح یقین کے معنی میں بھی اور پختہ یقین کے بارے میں بھی آتا ہے یہ۔ سوال نمبر 50 ہے، خالی جگہ دی ہے ہمیں، ڈیش آف اے جیومیٹرک فگر از دا میئر آف دا شارٹیسٹ ڈسٹینس بٹوین دا بیس اینڈ اٹس اپوزٹ ورٹیکس۔ یہاں پر ہم سے پوچھے کہ ہندسی جو اعداد شمار ہوتے ہیں، اس کی اونچائی بنیاد اور اس کی مخالف سمت کے درمیان سب سے کم فاصلے کی جو پیمائش ہوتی ہے، تو الٹیٹیوڈ کہتے ہیں، الٹیٹیوڈ آف اے جیومیٹرک فگر آ جائے گا، الٹیٹیوڈ یہاں پر آ جائے گا، آپشن سی اس کا درست آنسر آ جائے گا۔ سوال نمبر 51 دیکھ لیتے ہیں، ان ڈیش گراف ڈیٹا از پریزنٹڈ بائی دا سیکٹرز آف اے آرٹیکل، تو یہاں پر آ جائے گا پائی، PIE ان پائی گراف، پائی کا جو گراف ہوتا ہے اس میں پائی گراف میں جو ڈیٹا ہوتا ہے، ڈیٹا کو دائرے کے سیکٹر سے ظاہر کی جاتا ہے۔ پائی کا جو گراف ہوتا ہے اس میں ڈیٹا کو دائرے کے سیکٹر سے ظاہر کیا جاتا ہے، آپشن ڈی یہاں پر کریکٹ آنسر آ جائے گا۔ سوال نمبر 52 ہے، سیاچین گلیشیئر ان دا کراکورم رینج از اباؤٹ ڈیش کلومیٹرز لانگ، تو یہاں پر تو 78 کلومیٹرز لکھا ہے کہ سیاچین جو ہے، سیاچین کے جو گلیشیئر ہے تو یہ اس کے لینتھ جو ہے کتنے کلومیٹر ہے، تو یہاں پر تو 78 لکھے، لیکن اس کی جو کریکٹ ہے، جو درست آنسر ہے وہ 76 ہے، تو یہاں پر 76 نہیں ہے، تو اس لیے یہاں پر اس کو 78 کو یہاں پر آپشن دیا گیا 78 کو۔ ویسے اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے 76 کلومیٹر۔